لائر آفیسرز اور ہر طبقے کے مسلم معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح عالم حافظ قاری مفتی سے کیجیے۔ ہے کوئی مائی کا مالدار جو عالم حافظ کو اپنا داماد بنائے؟ کوئی لائر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر اپنی دامادی میں کسی عالم کو، حافظ کو، قاری کو، مفتی کو، امام کو، مؤذن کو لینے کے لیے تیار ہے مسلم معاشرہ؟ بولو بولو۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچیوں کو ڈگریاں دلوا دی ہیں، دین نہیں دیا ہے۔ اگر کسی مفتی کے ساتھ رہے گی، کسی عالم کے ساتھ رہے گی، کسی قاری حافظ کے ساتھ رہے گی، جو بچے جنم لیں گے ان کے اندر دین باقی رہے گا۔ آپ لوگوں نے، ہم نے ان کو ڈگریاں دلوا کر دنیا تو بنا دی ہے، لیکن آنے والی نسل جو ہمارے پوتے اور نواسے آنے والے ہیں وہ دین پر باقی رکھنے کی ایک ہی شکل ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اور جو ڈاکٹر، انجینئر ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ عالمہ، حافظہ، قاریہ مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکی سے نکاح کرو۔ کلیکشن الٹا کر دو۔ عالم عالمہ سے کر لیا تو لڑکوں مرتی، مفتی مفتیہ سے کر لیا تو پریشانیاں شروع ہو جاتی۔ طلاق خلع کے مسئلے عام ہیں مدرسوں میں، علماء کے بھی اور مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکیوں کے بھی، اس لیے چینج کر دو ذرا۔ کیا بولتے کچھ تو کرو یار، اگر نسل کی حفاظت چاہتے ہو کچھ تو کرو۔ آپ کا مال یقین جانیے جو آپ بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے، اگر ہمارے بیٹے کے یہاں کوئی مدرسے سے پڑھی ہوئی آ گئی تو آپ کا مال صحیح جگہ استعمال ہو، اور اگر ہماری بیٹی کسی عالم کے نکاح میں چلی گئی، کسی مفتی کے نکاح میں چلی گئی، تو اس کا باپ جو ورثہ اور میراث چھوڑ کے جائے گا اس کا مال صحیح جگہ استعمال ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تیار ہو جاؤ عذاب الہی کے لیے۔ دین سے دوری، اللہ سے دوری، سنت سے دوری، اللہ سے دوری، نکاح میں دیر، زنا کی دعوت کو عام کرنا۔ آج کون مسلم نوجوان ایسا ہے جو نکاح کا زنا نہیں کرتا؟ کون مسلم نوجوان لڑکا لڑکی ایسی ہے جو کانوں کا زنا نہیں کرتے؟ ماں باپ کہاں تک نگرانی کریں گے اور کہاں تک ان کے پیچھے رہیں گے؟ اس لیے کہ چاہ کر بھی اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے نہیں بچ سکتا ہے۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا اور ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی کہ ہمارا ایمان لمحے میں سب ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث آخری سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اللہ تعالی نے لڑکا دیا
اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی دی، لڑکا ہے لڑکی، جو بھی اللہ کی طرف سے ملا، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا والدین کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، پھر اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور ادب اس کو سکھلائیں، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کر دیں۔ کیا فرمائیں؟ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیں۔ بالغ میں نے گزشتہ کہا تھا، لڑکی 9 سال سے 15 سال کے اندر کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، لڑکا 13 سال سے 15 سال کے اندر کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کر دے۔ اگر ایسا نہیں کیا، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ نے لڑکا لڑکی کی شادی کی فکر نہیں کی، ان کا نکاح نہیں کیا، اور اس لڑکے لڑکی نے خدا نخواستہ گناہ کر لیا، تو اس گناہ کا وبال عذاب ماں باپ پر ہے۔ اس لیے میں نے کہا نکاح میں دیری کرو گے تو عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عذاب الہی ایک ہی شکل میں نہیں آیا کرتا، عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جہاں بے حیائی ختم ہو جاتی ہے وہاں نسل ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں حیا آتی ہے وہاں نسل باقی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے تو تیرا جو دل چاہے کر گزر۔ اس لیے آج کے ماحول میں ماں باپ کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بالغ بچے اور بچوں کا نکاح وقت پر ہو جائے۔ کریں گے؟ ماں تو نہیں ہے، باپ تو یہاں کم نظر آ رہے ہیں کیا؟ نوجوان زیادہ ہے۔ جو باپ ہیں وہ فکر کرے، اور جو نوجوان ہیں وہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ مجھے اب نکاح کر لینا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کی عمریں 25 کے اوپر ہی، کون تو 25 کے اندر رہیں گے؟ نہیں، سب ماشاءاللہ تیار مال، کیا ہے؟ تیار مال بیٹھا ہے۔ اب ان کو ضرورت ہے، اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور یہ حقوق زوجیت بھی ادا کرنے پر قادر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولو، نکاح کرنے کے واسطے بھی آواز دیا نا۔ اللہ آسان کر، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر، اللہ کو اپنا رب مان کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر۔ آج جو ہے نا مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی شادیوں میں دیر کرتے ہیں۔ علماء، حفاظ، قراء، مدرسین، مؤذنین، ائمہ، ان کی بھی عمریں ماشاءاللہ 22، 23، 25 تک پہنچ گئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی۔ کیوں بھائی؟ پہلے کمائیں گے، جمائیں گے، پھر آگے لائیں گے۔ کمانے جمانے میں مر کو چلے گا تو کیا کرتا ہے؟ کمانے جمانے میں اتنے مگن ہیں علماء بھی، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں بے احتیاطی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچے ورچے کی جو بات ہے نکاح کی، اگر آپ چاہیں گے تو اگلے جمعہ کر دیں، کیا بولتے ہیں؟ خرچہ کس پر ہے؟ کون شادی نکاح کا خرچہ برداشت کرنا؟ بولیں گے کیا؟
اگلے جمعہ بولیں گے، جلدی آئے تو بولیں گے، نہیں تو دوسرا ٹاپک اٹھا لیں گے۔ نوجوان اگر جلدی آ گئے تو انشاءاللہ یہ خرچے جوڑے جہیز اس ٹاپک پہ بات ہوگی، اگر نہیں آئیں گے تو پھر ٹاپک چینج کر کے کہیں چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنت، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کھڑ کے بھی سن سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، 1 منٹ کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں نماز کے لیے کرسی استعمال کرنے کا رواج عام ہو گیا۔ اتنی کرسیاں ماشاءاللہ مسجد میں رکھی ہوئی رہتی ہے کہ چھوٹے سے شادی محل میں اتنی کرسیاں نہیں ملتی۔ کرسی پہ نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قیام جو ہے نماز میں فرض ہے، جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑا ہونا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ اتنی دیر بھی نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جب نماز شروع ہوتی ہے، کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو شروع نماز میں کھڑے ہو کر شریک ہونا چاہیے، اگر عذر شروع ہو جاتا ہے تو بیٹھ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔